بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس زمانے میں آفتاب اسلام فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو رہا تھا، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جانے والے راستے پر قدید نام کی ایک چھوٹی سی بستی صحرا کے متصل واقع تھی۔ اس میں ایک مختصر سا غریب خاندان اپنی زندگی کے دن بڑی عجیب انداز میں گزار رہا تھا۔ اس گھرانے کی ساری متاع لے دے کے ایک خیمے، بکریوں کے ایک ریوڑ، گنتی کے چند برتنوں اور مشکیزوں پر مشتمل تھی۔ خاندان کا سربراہ ایک جفا کش بدوی تمیم بن عبد العزیٰ خزاعی تھا۔ اس کا بیشتر وقت بکریاں چرانے میں گزرتا تھا۔ تمیم کی اہلیہ عاتکہ بنت خالد تھی۔ دونوں کا تعلق بنو خزاع کی شاخ بنی کعب سے تھا۔ عاتکہ ایک پاک دامن، باوقار اور بلند حوصلہ خاتون تھیں اور اپنی کنیت ام معبد سے مشہور تھیں۔ وہ عربوں کی روایتی مہمانداری سے خاص طور پر متصف تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایثار اور خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ افلاس اور تنگ دستی کے باوجود وہ قدید سے گزرنے والے مسافروں کی نہایت خوش دلی سے میزبانی کیا کرتی تھیں اور ان کی خدمت اور تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھیں۔ پانی، دودھ، کھجوریں، گوشت، جو کچھ میسر ہوتا مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیتی تھیں۔ جب کوئی مسافر اس کے خیمے میں سستا کر آگے روانہ ہوتا تو اس کی زبان پر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تعریف و تحسین اور دعائیں ہی ہوتی تھیں۔ اس طرح ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مسافروں کی بے لوث خبرگیری اور خدمت و تواضع کی بدولت دور دور تک مشہور ہو گیا تھا اور لوگ اس کی عالی حوصلگی اور شرافت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13ویں سال تک ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو خلق خدا کی خدمت کرتے سالہ سال گزر چکے تھے اور وہ جوانی کی منزلوں سے گزر کر پختہ عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے صحرا نشینوں میں صاحب قریش کے لقب سے مشہور تھے۔ تمیم اور ام معبد رضی اللہ تعالی عنہما کے کانوں میں بھی صاحب قریش یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی بھنک پڑ چکی تھی، تاہم وہ زندگی کی ڈگر پر اپنے معمول کے مطابق چلتے رہے۔ ان غریب اور سادہ مزاج بدویوں کے لیے یہ بڑا کٹھن کام تھا کہ ایسی باتوں کی تحقیق کے لیے دور دراز کی خاک چھانتے پھریں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن ان کی صحرائی قیام گاہ صاحب قریش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلعت اقدس سے جگمگا اٹھے گی اور کائنات ارضی اور سماوی کا ذرہ ذرہ اس کے مکینوں کی خوشبختی پرش کرے گا۔ ربیع الاول سن 13 بعثت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارض مکہ کو الوداع کہا اور 3 راتیں غار ثور میں گزار کر عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور وہ دونوں دوسری اونٹنی پر۔ اس مقدس قافلے کے آگے آگے عبداللہ بن عریقۃ لیثی پیدل چل رہا تھا۔ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود ایک قابل اعتماد شخص تھا اور مکہ سے مدینہ جانے والے تمام راستوں سے واقف تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بتانے کے لیے اسے اجرت پر اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ یہ مختصر قافلہ قدید کے مقام پر پہنچا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق اکبر نے غار سے روانگی کے وقت جو کھانا ساتھ کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی شہرت سن رکھی تھی اور انہیں یقین تھا کہ اس کی قیام گاہ پر کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے گا۔
چنانچہ یہ مقدس قافلہ معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے پر جا کر رکا۔ وہ اس وقت اپنے خیمے کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان دنوں خشک سالی نے سارے علاقے پر قیامت ڈھا رکھی تھی۔ اس وجہ سے معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے پر بھی بہت مشکل وقت آن پڑا تھا۔ بڑی تنگی ترشی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، دودھ، گوشت، کھجوریں، کھانے کی کوئی چیز تمہارے پاس ہو تو ہمیں دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے بصد حسرت جواب دیا، خدا کی قسم اس وقت کوئی چیز ہمارے گھر میں آپ حضرات کو پیش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو فوراً حاضر کر دیتی۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک مریل سی بکری پر پڑی جو خیمے میں ایک طرف بندھی کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معبد کی ماں، اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے دودھ دوہ لیں، مگر مجھے امید نہیں کہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی دے۔ اب وہ بکری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاؤں باندھے اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دعا کی، الہی اس عورت کی بکریوں میں برکت دے۔ اس کے بعد چشم فلک نے ایک تحیر خیز نظارہ دیکھا۔ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جوں ہی بکری کے تھنوں کو چھوا، تھن فی الفور دودھ سے بھر گئے اور بکری ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگا کر دودھ دوہنا شروع کر دیا۔ جلد ہی یہ برتن لبالب بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ دودھ معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو پلایا۔ اس نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دودھ دوہنا شروع کیا، یہاں تک کہ برتن پھر لبالب بھر گیا۔ یہ دودھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چھوڑ دیا اور آگے روانہ ہوئے۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جس بکری کا دودھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک ہمارے پاس رہی۔ ہم صبح و شام اس کا دودھ دوہتے تھے اور اپنی ضرورتیں بخوبی پوری کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے تھوڑی دیر بعد معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر اپنے ریوڑ کو لے کر جنگل سے واپس آیا۔ خیمے میں دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اہلیہ سے پوچھا، معبد کی ماں، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم ایک بابرکت مہمان عزیز کا یہاں ورود ہوا، انہوں نے بکری کو دوہا، خود بھی اپنے ساتھیوں سمیت سیر ہو کر پیا، یہ دودھ ہمارے لیے بھی چھوڑ گئے۔ پھر اس نے تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو معبد نے کہا، ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا، تاریخ نے اسے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا ہے۔ اس نے کہا، پاکیزہ صورت، حسین و جمیل، روشن چہرہ، بدن فربہ نہ نحیف، متناسب الاعضاء، خوبصورت آنکھیں، بال گھنے، سیدھی گردن، آنکھ کی پتلیاں روشن، سرمگی چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال، خاموش ہوتے تو نہایت باوقار معلوم ہوتے، تکلم دل نشین، دور سے دیکھنے میں نہایت سجیلے اور دل ربا، قریب سے نہایت شیریں و خوبرو، شیریں کلام، واضح الفاظ،
کلام الفاظ کی کمی بیشی سے پاک، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پیروئی ہوئی۔ میانہ قد کے کوتاہی سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کہ آنکھ وحشت زدہ ہو جائے۔ عالی قدر رفقا ایسے کہ ہر وقت گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے لپکتے ہیں۔ مخدوم مطاع، مألوف، نہ ادھوری بات کرنے والے، نہ ضرورت سے زیادہ بولنے والے۔ ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ یہ صفات سن کر بول اٹھے کہ اللہ کی قسم، یہ تو وہی صاحب قریش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں، میں ان سے جا کر ملوں گا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی دو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے کانوں میں صاحب قریش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھنک پہلے سے پڑ چکی تھی، چنانچہ جب پہلے پہل ان کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر پڑی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی صاحب قریش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو توحید کے داعی اور نیکی و ہدایت کا سر چشمہ ہیں۔ بکری کا واقعہ دیکھا تو انہیں قطعی یقین ہو گیا کہ مہمان عزیز اللہ کے سچے رسول ہیں، چنانچہ وہ اسی وقت سچے دل سے مسلمان ہو گئی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر و برکت فرمائی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سعادت ایمانی سے بہرہ مند ہوئے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مزید حالات تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتے، تاہم ان کی زندگی کے ایک واقعہ نے جو اوپر بیان ہوا ہے انہیں شہرت عام اور بقائے دوام میں اتنا بلند مقام عطا کر دیا کہ ملت اسلامیہ کے تمام افراد ابد الآباد تک اس پر رشک کرتے رہیں گے۔